السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ شہر کراچی کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی پریشان ہے، بنیادی مسائل کے حوالے سے، اپنے روزگار کے حوالے سے اجڑے ہوئے شہر میں لوگ پریشان ہیں۔ ساتھ ساتھ پراپرٹیز کے حوالے سے بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ڈسی ہوئے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ڈسے ہوئے ہیں، اور نہ صرف ڈسے ہوئے ہیں بلکہ ان کو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا کمپنسیشن، ان کو انصاف نہیں مل پا رہا۔ اور اس کے نمونے شہر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کبھی مظاہرے، کبھی دھرنے، کبھی کچھ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کراچی میں ایک دھرنا جو جماعت اسلامی نے دیا ہے، اور وہ شہر کراچی کے لیے یقیناً جو سندھ سیکریٹریٹ کے اوپر کئی دن سے جاری ہے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو آ رہے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد متاثرین کی ہے جو پراپرٹیز کے متاثرین ہیں۔ اور یہ پراپرٹی کے متاثرین کا وہاں پہ آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں ایسے پلیٹ فارم، ایسے لوگ جو ان کے مسائل حل کریں، ان کو اداروں سے، ان کو کورٹس کے ذریعے، ان کو پولیس کے ذریعے، کسی اور ان جگہوں کے ذریعے ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ لہٰذا وہ کچھ امید لے کے پہنچ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ میں خود بھی گیا ان کے ساتھ، میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسکیم 33 کی کئی سوسائٹیز ہیں جس پہ جماعت اسلامی نے کام بھی کیا ہے، اور وہ وہاں پر موجود آ رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ اسی طرح جو ہے بحریہ ٹاؤن کی بڑی تعداد میں لوگ مظاہرے میں آ رہے ہیں، اور بھی سوسائٹیز کے لوگ رابطے کر رہے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح نہ صرف مرد بلکہ خواتین کی بڑی تعداد ہے جو کہ مظاہروں میں آ رہی ہے، اور شہر میں اور بھی جگہوں مظاہرے کر رہے ہیں وہ لوگ، اور کریم ہاؤسنگ اسکیم کے ڈسے ہوئے لوگ، آدم جوکھیو اس کے ڈسے ہوئے لوگ، خواتین، فیملیز وہاں پہ آ رہی ہیں۔ میں اصل کہنے کا یہ کہ شہر کراچی میں عوام کی بڑی تعداد ہے جو کہ ڈسی ہوئی ہے، اور وہ ان کی جمع پونجیاں بالکل لٹ چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اگر ناجائز اور تجاوزات کے خلاف اگر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اللیگل پراپرٹیز کو گرائے جا رہا ہے، تو اس میں بھی نقصان ان غریبوں کا، عام لوگوں کا ہے، ہمارا اور آپ کا ہے، کہ ہمیں تو اس کا کمپنسیشن ان کو نہیں مل پا رہا، بس کہیں باتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے، اس کو ہمیں سراہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی تو ہے جو کہ سنا رہا ہے۔ اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر بھی جماعت اسلامی نے کافی کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم بھی ان مسائل کو اٹھاتے رہے اپنے چینل کے ذریعے، لیکن پچھلے عرصے میں جو بہت بڑی تعداد میں بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ 35% جو ہے نا وہ جو ہے اپنے اس کے چارجز تھے، ڈیولپمنٹ کے چارجز تھے، تو ڈیولپمنٹ کے چارجز کو جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ اس کو پھر کم کرایا، کمپنسیشن دلوایا، لوگوں نے چیکس، ملک ریاض خود جو ہے وہاں پر آیا، اور آنا بڑی بات ہے، ملک ریاض صاحب کو چل کے خود آنا، 2 بار جماعت کے دفتر گئے، اور لوگوں کو خود میں نے بھی چیک دلوائے لوگوں کو ان کے ذریعے، اور لوگوں کو میں نے فارورڈ بھی کرا، اور ان لوگوں کے مسئلے بھی بتاتے حل ہوئے، تو اچھی بات ہے۔ اور اس وقت دھرنا بھی سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے لیے ہے، اچھا ہے۔ باقی خیر کوئی بھی کرے دھرنا، لیکن اگر کراچی کے لیے جو بھی کام کرے تو اس کی ضرورت اس بات کی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ ڈال رہے ہیں، ان مظاہرین کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سوسائٹیز میں جن میں فراڈ ہوئے ہیں، ان بلڈرز نے جنہوں نے فراڈ کیے ہیں، ان اداروں نے SBCA سمیت جنہوں نے ناجائز کام کیے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کی آواز جو ہے آپ تک ہی پہنچائیں۔ ساتھ ساتھ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شہر کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائے، یا خوشیاں، کوئی بھی آباد ہے، کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، سب اس میں ظاہر ہے کہ سب پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، لیکن شہر کراچی جو ہے جو کہ ایک ریونیو کا بڑا حصہ دیتا ہے،
لیکن شہر کو جو ہے نا ایک سیتولوں کا شروع کیا جا رہا ہے. تو شہر کے لیے بھی اور ہم ان دھرنا دینے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے کراچی والوں کے لیے مسائل کو حل کرے. تو دوستوں آئیے ہم مزید لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جو متاثرین ہیں. جی بتائیے، ایک تو اسکیم کے بارے میں بتائیے، کون کون اسکیم ہے جن میں آپ لوگ پریشان ہیں، مسائل ہیں آپ کے؟ ہم تو اس وقت یہاں پہ جو موجود ہے دھرنے میں گلشن الہی کے حوالے سے ہے. یہ ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں یہ گلشن الہی کی ہے. جناب یہ سوسائٹی آج سے 40 سال 38 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جس پہ میں نے خود اس میں پلاٹس جو لیے ہیں میں نے 2003 میں لیے ہیں پلاٹس یہاں پر. اور 2003 سے ابھی تک 18 سال تو مجھے ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے ان سے کہ بس پوزیشن دے رہے ہیں، آج دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ جمع کر دو. میں نے ڈیولپمنٹ بھی جمع کر دی، لیکن آج تک مجھے 1 انچ زمین کی بھی مجھے پوزیشن نہیں ملی ہے. یہ جو آدم جوکیو صاحب ہے جن کی یہ سوسائٹی ہے، ان کی اور بھی بہت سوسائٹیاں ہیں، تقریباً 15-20 سوسائٹیاں ہیں، ساری کنٹروورشل ہیں، کسی بھی کسی کو پوزیشن نہیں ملی ہے. یہ چور گروپ ہے، اس کی پش پٹائی یہاں پر سندھ گورنمنٹ، نیب، عدالتیں ساری کر رہی ہے. میں حیران ہوں چیف جسٹس صاحب کو، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں، وہ عمارتوں کے جو ہے نا اور مسجدوں کی تعمیرات کو جو ہے نا وہ گرا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے یہ آدم جو اس کے خلاف ایک ایکشن نہیں لیتے. کیا یہ ڈاکوؤں کے خلاف نہیں لیتے؟ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ عدالتیں کس لیے بنی؟ یہ ان لوگوں کو، ان مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عدالتیں بنی ہیں. ہم کیا کریں؟ سوسائٹیز کون کون سی ہیں؟ یہ جی گلشن الہی ہے، گلشن محمد ہے، مسلم سٹی ہے، گلشن رحمان ہے. اللہ کے نام پہ جتنی بھی اللہ کے جتنے نام ہیں تقریباً 20-25 ناموں پر مشتمل اس آدم جوکیو صاحب نے سوسائٹی بنائی ہے. اتنی بے غیرت انسان ہے، اتنا بے شرم انسان ہے، نہ اس کو خدا کا خوف ہے کہ مجھے مرنا ہے. میں ادھر اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کی زمین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو جہاں پہ گلشن الہی ہے یہ زمین بھی اس کی نہیں ہے، یہ گلشن مہران کی ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہماری زمین تھی وہ بالکل الحبیب ہوٹل کے بیک سائڈ پہ تھی، جو اس نے سائمہ کو بیچ دی. ادارے ہمارے پاکستان کے ادارے، نیب، FIA، اینٹی کرپشن، سارے جو ہے نا ستو پی کی سوئی ہوئی ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر اس سوسائٹی میں بیوہ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، اپاہج لوگ بھی ہیں. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے زمین یہاں پر، یہ چونکہ لینڈ مافیا ہے، اس نے زمین لینڈ گریبر ہے، اس نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں تیسرا ٹاؤن کی آگے پیچھے، ان پہ اپنے بورڈ لگا کے جو ہے نا بیچ رہا ہے اوریجنل. اگر تو یہ سپریم کورٹ نوٹس لے اس کا، اور وہ نوٹس کریں SBCA کو، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، ریونیو بورڈ کو، کہ بھائی جا کر یہ جو گلشن الہی ہے یا اور دوسرے جو اس کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی زمین جو ہے نا وہاں پر ڈیمارکیشن کر کے بتائیں کہ کون سی زمین ہے. تو میں انشاءاللہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ گلشن الہی کی زمین پہ جائیں گے تو وہ زمین اس کی نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی. کیونکہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، لینڈ گریبر ہے کراچی کا. اس کی پشپنائی پیپل پارٹی کر رہی ہے، اس کی پشپنائی ہماری نیب بھی کر رہی ہے. نیب یہ کیسی نیب ہے کہ اس کو مجھے آپ دے دیں، میں 20 گھنٹے اس کی کسٹڈی مجھے دے دیں، میں 20 گھنٹوں میں جو ہے نا اسے سارا نکلوا کے آپ کو دے دوں گا. جی باجی کیا رہا معاملہ، کیا ہوا تھا؟ بھائی سارے معاملہ صحیح چل رہے تھے. 93 کے اندر 91 میں ہم نے پلاٹ بک کروایا تھا، بڑے آرام سے ہم جا کے گلشن الہی کے ہم نے وہاں پر جا کے پلاٹ بک کروایا. تمام میں ہم نے قسطیں جمع کرا دیا، لاٹیز ہیں ہم اس کے. اور 2005 میں ہم ان کے پاس بھی گئے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں جو آپ کے اس کے ڈیولپمنٹ چارج. نہیں، ہم نے ابھی نہیں لینے، لیکن ان کی نیت میں فطور آ چکا تھا. ہم سے انہوں نے الاٹمنٹ سب دے کر ہمارے قبضہ ہمیں نہیں دے رہے. ہمارے پلاٹ جو ہیں وہ اس نے قبضہ کر کے اور اس نے کسی دوسرے بلڈر کو ہمارے پلاٹ بیچ دیے اور ہمیں ہمارا کہہ دیا تمہارے کینسل ہو گئے. لہٰذا ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے. اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، تقریباً مجھے اس کی گنتی نہیں پتا لیکن کتنے ہیں، بہت سارے ہیں جن کے ساتھ اس نے یہی کام کیا، جن کے ساتھ کام یہی کیا. اس نے آسان حربہ استعمال کیا کہ ہم کو کہہ دیا تم لوگوں کی فائلیں کینسل ہو گئی ہیں یا 20 لاکھ دو، اور ڈیولپمنٹ 20 لاکھ کے پلاٹ نہیں تھے جو ہم 20 لاکھ دیتے، اور ہماری زمین لے کے سائمہ بلڈر والوں کو بیچ دی. کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی اس چیز کی بات کرنے والا نہیں ہے. ہماری زمین ہمیں دی جائے، ہمارے پلاٹ ہمیں دیے جائیں. بس ہم تمام اعلیٰ افسران سے، اعلیٰ لوگوں سے کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں
کہ خدارا ہمارے کو نا ہمارے پلاٹ دیے جائیں. یہ کتنے عرصے سے آپ لوگوں کا معاملہ ہے؟ 30 سال ہو گئے تقریباً. 20 سال ہو گئے. ہاں 30 سال ہو گئے. لیکن ابھی جب ڈیولپمنٹ وہ چارج ہے نا وہ تقریباً 10 سال ہو گئے. بس انہوں نے وہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے وہ نہیں کیے, چارج نہیں دیے ڈیولپمنٹ نا, اس وجہ سے جو نا ہم کتنے مانگ رہے ہیں پیسے وہ نہیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی کینسل کر دیا نا. ہم تو ان کے پاس دینے کے لیے جاتے تھے کہ آپ ہم سے لے لیں, ہم ہم سے لے لیں, لیکن کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے بھرے نہیں, بھائی ہمیں وہی نازل ہوگی. آپ ہمارے گھر پہ نہ لیٹر پہنچائے نہ کچھ پہنچائے, آپ ہم سے کیسے کہتی ہیں؟ اور ہمارے پیسے لے کے ہم سے کھا کر بیٹھ گیا ہے, کوئی اس کو خیال نہیں ہے. بھائی ہم نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی سپورٹ نہ کرے, انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے. نیب آفس میں ہماری اپلیکیشنیں موجود ہیں, ریمائنڈر بھی ہو گیا, اور ہم چاہتے ہیں نیب آفس سے اب اس کا جو ہے نیب کورٹ میں اس کے کیس کو لایا جائے, تاکہ ہم اس کو جج صاحب کے سامنے ہم جو حقیقت بیان کر سکیں. اور ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. گلشن الہی کے متاثرین ہے, اور یہ جو آدم خان جوکیو ہے یہ بلڈر ہے, اس نے ہمارے پلاٹ کھائے ہوئے ہیں. جی کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے جس طرح اپنی جمع پونجی کر کے پلاٹ خریدا تھا قسطوں کے اوپر کہ اپنا گھر بنا لوں گا, آج تک میں اس چیز کو ترس رہا ہوں. جب جاؤ وہاں پوری قسطیں جمع کری ہیں, سب کچھ جمع کرا, الاٹمنٹ لیٹر ملائے, اس کے باوجود بھی آدم جوکیو کہ آدمی وہاں بیٹھے ہوئے, پہلے تو وہ بات ہی نہیں سنتے ہیں گے. پھر جاؤ بڑی مشکل سے وہ مینیجر کے پاس, ان کے ندیم صاحب ہے مینیجر, ان کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں یہ پلاٹ تو کینسل ہو چکا ہے گا آپ کا. بھائی کیوں کینسل ہو چکا ہے؟ جب میں نے پوری آپ کو قسطیں جمع کری ہیں, یہ پلاٹ کیوں کینسل ہو چکا ہے گا؟ پھر اپلیکیشن دے دو. میں نے وہاں اپلیکیشن دے دی 2018 میں, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ کا نام کیا ہے؟ اور میرا نام وسیم الدین نعمانی ہے. اچھا, ہاں. تو آپ کا وہاں پہ پلاٹ وغیرہ کہاں پہ, کس جگہ پہ؟ میرا گلشن الہی میں 200 گز کا پلاٹ ہے, اور بی کیٹیگری کے اندر. میں آج تک اس سے ترس رہا ہوں, محروم ہوں, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا سرمایہ. ہم نے جو نیب میں درخواستیں دی تھی تو فائلیں انہوں نے ہماری پوری کی پوری لے لی. لینے کے بعد میں انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ کو بلائیں گے. انہوں نے ہم کو لیٹر دیا 1 ستمبر 1919 میں مجھے لیٹر ملا. میں وہاں گیا, مجھ سے بیان پوچھا گیا, تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ 400 روپے مہینے کے حساب سے میں نے لی تھی. 93 میں مئی کے مہینے میں نے بک کرائی ہے. اچھا یہ لیٹر بھی دکھاتے ذرا سا, جو آپ کو لیٹر دیا گیا تھا. ہاں یہ ذرا سے میں دکھانا چاہتا یہ ہوں. حلف ہے. اچھا یہ دیکھیں ناظرین, یہ حلف ہے باقاعدہ, ان کو نیب نے دیا تھا یہ. اچھا یہ نیب کی جو ہے یہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, اس وقت یہ سندھ اسمبلی کے سامنے یہ فیملیز مظاہرہ کر رہی ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں, تاکہ جو ہے, اور آدم جوکیو کے حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے یہ ساری اپنی داد رسی, اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں, اور ابھی سندھ اسمبلی کے سامنے مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ نے کئی جگہوں پہ نوٹس لیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت فوری طور پہ نوٹس لیں, اور ایک عرصے سے یہ پورا خطہ جو کہ ابھی تک آباد نہیں ہوا ہے, گلشن الہی ہے اور سارے جتنے بھی وہاں کے علاقے ہیں, سب جو ہے نا ابھی تک آباد نہیں ہوئے. تو ان کو فوری طور پہ ان کو پکڑا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور مظلوموں کے پلاٹ جو اس وقت یہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, ان مظلوموں کے پلاٹ جو ہے ان کو دلائے جائے. 1.5 سال پہلے جب ہم نے کوآپریٹیو کا ایک سوسائٹی کا ایک ایشو آیا ہمارے پاس, پاک آڈٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے 3 سے 4 لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ضلع کے دفتر ہم سے ملاقات ہوتی ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ پاک آڈٹ کوآپریٹیو سوسائٹی میں ایک لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے. فوکس ووٹنگ اور بوکس عدالتی نظام کے ذریعے اس سوسائٹی کو لینڈ مافیا کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں سید قطب احمد صاحب امیر جماعت کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں, اور حافظ صاحب سے مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز بنو, نکلو, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرو. الحمدللہ ہم نے 1 سال جستجو کی. پاک آڈٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے حساب سے اس وقت سکسیس اسٹوری ہے پبلک ایڈ جماعت اسلامی کی, کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا تھا, اور سوسائٹی کے جو ہے پلاٹ, جو اوریجنل پلاٹ ہولڈر تھے وہ آج میرے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں, ان کو ان کے پوزیشن نہیں دیا جا رہا تھا.
अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहुत पेशरफ की और मिनिस्टर लेवल तक हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला कि पाक ऑडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो लैंड माफिया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बलबूते पे आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के नाम से उसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रेशर में आके वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करता है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग चाह रहे थे वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गया कि डिस्प्यूट क्रिएट करना था सोसाइटी में, कोर्ट से स्टे लेके किसी के हाथ में कोई वर्किंग ना हो। इसी तरह से TNT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, TNT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कमर्शियल के अरबों रुपए में करप्शन हो गई। इनके अलॉटीज ने हमसे रब्ता किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है इन लोगों को पोजीशन नहीं दे रहा। एक जुल्म की एक लंबी दास्तान है कि क्या जुल्म रवा रखा हुआ है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। TNT सोसाइटी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि वहाँ से पे हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कराया। पब्लिक एड जमात इस्लामी के प्रेशर से ही उस एडमिनिस्ट्रेटर को जो करप्ट था, जिसने सारे मामला किए थे, उसको चेंज करा के इलेक्शन अनाउंस कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इलेक्शन इन प्रोसेस है, आने वाले वक्तों में जनवरी के अंदर वहाँ इलेक्शन होंगे। इसी तरह से कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस स्टोरी है, पब्लिक एड जमात इस्लामी ज़िला चरकी की सक्सेस स्टोरी है। कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मामला इस तरह से थे कि वहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेटर था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। कराची की बड़ी सोसाइटियों में शुमार होता है कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उस सोसाइटी के अंदर सारी 2 नंबरियाँ उरूज के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे कोर्ट से हाई कोर्ट की मदद ली, हमने अपने वकला को इन्वॉल्व किया और कोर्ट गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम इलेक्शन का ऑर्डर लेकर आए। इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का हिमायत याफ्ता पैनल वहाँ पे जीता। और इसके बाद टीचर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इलेक्शन कराए गए। पब्लिक एड की एक और सक्सेस स्टोरी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इलेक्शन हुए और जमात इस्लामी का हिमायत याफ्ता पैनल इलेक्शन जीता। और मेरा ख्याल है उस धरने में आज उनकी एसोसिएशन के कुछ लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सब इन्वॉल्व हैं। कौन इन्वॉल्व नहीं है, किसका नाम लूँ? मिनिस्टर से शुरू करूँ या जरदारी से शुरू करूँ? अलिफ से लेके ये तक सब इन्वॉल्व हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो हमारे कुछ जिम्मेदारान हैं जमात के, उनके भी प्लॉट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कर रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उनके अलॉटीज को भी उनका हक दिलाएंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मद्रास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 98% रिजल्ट ले चुके हैं। 1 साल के अंदर हम 98% रिजल्ट ले चुके हैं। ये जमात इस्लामी पब्लिक एड की काविशों से वहाँ पे लैंड माफिया को शिकस्त हुई है और इलेक्शन अनाउंस हो गए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ इलेक्शन है। इसी तरह से आलमनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 की आबादी है। ये पूरी सोसाइटी जो है इस पे लैंड माफिया का कब्जा हुआ है। हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिए सोसाइटी को डिमोलिश कराने का, लैंड माफिया को खाली कराने का, लेकिन मामला चल रहे हैं, इदारे साथ नहीं देते। कोशिश कर रहे हैं पब्लिक एड जमात इस्लामी ज़िला चरकी इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के जो ऑर्डर लिए हमने उसको एग्जीक्यूट कराएंगे इंशाअल्लाह। इनकम टैक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पे भी मशहूर ज़माना लैंड ग्रैपर इकबाल चन्ना, मामला चल रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे भी हम लोग शिकस्त देंगे। इसी तरह से सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तनवीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी दास्तान में भी आपको सुनवाऊंगा इन्हीं की ज़बानी। लेकिन यहाँ पे एक जाली मैनेजमेंट, लैंड माफिया मैनेजमेंट है काबिज है सोसाइटी की एसोसिएशन के ऊपर, और इसके ऊपर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की आशीर्वाद है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये लोग हमारे पास आए, इन्होंने हमसे रब्ता किया, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर होना शुरू हुई है। लेकिन अभी वहाँ पे भी हमें इनिशियली कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली जो हम बताएं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन इंशाअल्लाह इस सोसाइटी के अंदर बड़ी उम्मीद है और इस सोसाइटी से हम जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेंगे, क्योंकि मामला काफ़ी इनके हमने कंट्रोल कर लिए, चीज़ें हमारे हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है। तनवीर भाई में हमारे दरमियान मौजूद है, अपनी सदफ सोसाइटी की स्टोरी यही सुनाएंगे। मेरा नाम तनवीर उल हसन है।
اور صدف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا میں ایک رہائشی ہوں. اور ایکچولی ہماری صدف سوسائٹی کے اندر جو ہے پچھلے 50 سالوں سے جو ایک خاندان جو ہے وہ مسلط ہوا ہے, اس نے کبھی بھی کسی بھی قسم کے کوئی الیکشن وہاں پہ ہونے نہیں دیے, اور کسی قسم کا جو ہے وہاں پہ جو ہے انتظامیہ کو انتظامی نظام جو ہے وہ بہتر ہونے دیے. وہ انہوں نے وہاں پہ پورے قابض ہوئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے وہ سیکیورٹی انچارج کو وہاں پہ سپروائزر بنا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر کہ کوئی ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کر کے کوئی بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بدماشی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پوری جو ہے ان کو پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جو ہے کمپین جمع کراتے ہیں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے. اور ہم نے باقاعدہ جو ہے جتنے بھی ہمارے ساتھ جو کرپشن ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, بجلی کے نام پہ جو ہے تقریباً کوئی 24 سے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ بجلی کے نام پہ لوگوں سے ایکسس جو ہے وہ چارج کیے گئے, جبکہ 4 کروڑ روپے میں بجلی لگ گئی ہے, جس کے ریکارڈز نکال کے ہم نے باقاعدہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائے. 2017, 2018, 2019, 2021 ہم کنٹینیوسلی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, نیب ڈپارٹمنٹ اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی, ایم ڈی کوآپریٹو سوسائٹی کو سب کو ہم نے کمپلین جمع کرائی ہیں. لیکن وہاں پہ مسلسل ان کا پیسہ چلتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. ہمارے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے, نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں, نہ وہاں پہ بجلی ہے, پراپر بجلی ہے, کنڈے کی بجلی ہے, اور وہ چھوٹی موٹی سی انہوں نے پی ایم ڈیز لگا کے جو ہے وہاں پہ بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ نہ پارک ہے, نہ مسجد ہے, نہ گیس ہے, اور بہت برا حال کیا ہوا. جبکہ سوسائٹی ہماری بالکل اسٹارٹ میں ہی ہے جو اسکیم 33 کی شروعات ہوتی ہے. آس پڑوس کی سوسائٹیز ہم سے 3 گنا پرائسز میں آگے نکل چکے ہیں, لیکن ہم ایک پورے گوٹ کا منظر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ہے. تو ہم جو ہے ہم صرف اور صرف جو ہے ایک صاف ستھرے الیکشن چاہتے ہیں, تاکہ جو ہے ایک سلیکٹڈ جو ہے پراپر جو وہاں کے لوگ ہیں, ممبرز ہیں, وہ ایک اپنی کابینہ کو سلیکٹ کریں, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ہمارا پیسہ جو کھا چکے ہیں, ہم اس کا ریکارڈ چاہتے ہیں کہ وہ واپس جو ہے ڈیولپمنٹ میں لگایا جائے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے, جو کہ ایک رول ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا کہ جو پبلک بلڈنگز ہوتی ہیں, جو کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں, اس کا آکشن ممبرز میں کیا جاتا ہے, اور اس کے آکشن کے پیسے سے ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. لیکن وہ وہاں پہ اس کی کوئی آکشن نہیں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ کمرشل بیچتے ہیں, اور وہ پیسہ بھی اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا وہاں پہ کسی بھی قسم کی جو ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کرتا ہے. اور ہم نے اسی حوالے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو جو ہے لائن اپ کیا, اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ساتھ چلنا شروع کیا. ان کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق اور آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کے بعد اسی مطابق جو ہے وہ ہم لوگ چل رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے کوئی اچھے نتائج آئیں گے, اور یہ جو 50 سالہ قائم ایک خاندان جو ہم پہ مسلط ہوا ہے, اس سے ہم جلد سے جلد جان چھوڑائیں گے انشاءاللہ العزیز. شروع میں بیریہ نے بہت خیال کیا تھا, بہت زیادہ انہوں نے میرا خیال کیا تھا. اس کے بعد اچانک سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, سب چیزوں کے ریٹ ایسے اسپیڈ میں ٹرپل ہو رہے ہیں کہ بندہ پریشان ہے. بجائے کہ یہ لوگ ہمارا تھوڑا خیال کریں, ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے ادھر بزنس کر رہے ہیں. شہر سے اور مال ادھر آنا جانا یہ جان ہتھیلی پر ہے, صحیح ہے. اور 2 دن بعد ان کا کچھ چارجز, یہ چارجز, وہ چارجز. میں تو اتنا تنگ آ گئی ہوں, میں نے جو ادھر پیسے لگائے ہیں میں اس کے لیے ابھی پچھتا رہی ہوں. میں ابھی ترکی جا رہی ہوں. میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں آغا جوس ترکی لگا کے میں ادھر ہی شفٹ ہو جاؤں گی. میں ان کے سارے چارجز سے بہت پریشان ہوں, اور انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ آپ ٹینشن ہے بس. میری تو حالت خراب ہے. ان کے یہ طرح کے چارجز, کبھی کچھ چارجز, کبھی یہ چارجز, کبھی فائن, کبھی یہ فائن. پانی ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے, ہمارا گیس ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے, بجائے کہ ہم نے ایک جگہ آپ کے لیے آباد کیا ہے. بالکل یہ ہم ہی ہیں, ہم ہیں, یہ آباد ہوا ہے, ہماری وجہ سے آباد ہوا ہے. یہ جنگل تھا, بالکل جنگل, اور ہم جنگل تھا. شروع میں جب میں ادھر آئی تھی سب میرے خاندان والے کہہ رہے تھے یہ پاگل ہو گئی ہے, جا کے جنگل میں انہوں نے بڑے بڑے بلڈنگ آباد کیے ہوئے, یہ جا کے ادھر رہ رہی ہے, کچھ نہیں ہوگا, خواری ہوگی خالی. تو ابھی اگر یہ آباد ہوا ہے ہماری وجہ سے, تو ملک ریاض صاحب کو چاہیے وہ ہمارا خیال کرے. مینٹیننس آفس جو ہمارا بالکل خیال نہیں کرتی.